يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے
سے واری ہے، جس نے بھی تجھے دیکھا سو جان سے واری ہے۔ گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، بس نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ارمغان محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ اس کائنات آب و گہتی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑے ہی نعمتیں اور بڑے ہی احسان کیے، ایک ایک لمحہ اس کا احسان سے بھرپور ہے، ایک لمحہ بھی ہم اس کے بغیر، اس کے احسان کے بغیر اور اس کی نعمت کے بغیر سانس نہیں گزار سکتے، زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان احسانات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہم سب پر رسول کائنات رسول اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے احسان ہیں، اور آپ کی کرم نوازیاں ہیں اور آپ کی محبتیں ہیں۔ آج ہماری صورتیں سلامت ہیں، ہمارے کردار سلامت ہیں، ہمارے افعال اور گفتار اور کردار سلامت ہیں، تو یہ صدقہ اور واسطہ ہے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کا۔ اگر آپ اس کائنات آب و گہتی میں تشریف فرما نہ ہوتے تو ہم تو جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے، کفر اور شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوتے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، آپ نے ہمیں اللہ کی ذات کا عرفان عطا کیا، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے سکھائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کا صدقہ ہے آج ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ آتا ہے۔
ان احسانات کے بدلے ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. جس طرح میں اور آپ آج تک ہم سنتے آئے کہ انسان پر کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد جو انسان پر اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. ان میں سے والد کا اولاد پہ حق ہے، اولاد کا والد پہ حق ہے، میاں کا بیوی پہ حق ہے، بیوی کا میاں پہ حق ہے، استاد کا شاگرد پہ ہے، شاگرد کا استاد پہ ہے. معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والا ہر انسان جو زندگی گزار رہا ہے، چاہے بزنس مین ہے، چاہے ٹیچر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، اس کے اپنے اپنے حقوق ہیں. حتیٰ کہ میں اور آپ جس زمین پہ چلتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں، تو راستے کے بھی حق ہیں. یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے، ناداروں اور مفلسوں کے حقوق ہیں. آج ہم کچھ مختصر وقت میں اس کائنات عالم کی سب سے بڑی نعمت، جن کی وجہ سے میری اور آپ کی دنیا سلامت ہے، اس ذات کے ہم پر کچھ حقوق ہیں. نبی مہربان رسول اکرم و اجمل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایک امتی پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، کچھ ان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو پہلا حق ہے مسلمان پر، کلمہ گو امتی پر، جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر صدق کے دل سے ایمان لانا ہے. آپ کی تعلیمات کو، آپ کے حقائق اور آپ کی سیرت اور صورت کو صدق کے دل سے قبول کرنا ہے، آپ کی ذات پر ایمان لانا. قرآن مجید کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سب انبیاء کرام کے اس دنیا میں تشریف لانے کا جس چیز کو مین اور مرکزی اور سینٹرل سبب قرار دیا گیا، وہ ایمان کو قرار دیا گیا. ہر دور کے اندر ہر نبی نے ایمان کی پہچان لوگوں کو کروائی، وحدہ لا شریک ذات کا تعارف اور اس کی پہچان اور اس کی معرفت سے لوگوں کے دلوں کو مالا مال کیا. اس امت کے لیے جو ایمان کا محور اور مرکز ذات ہے، وہ تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ستودہ صفات ہے. آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، ان کو صدق کے دل سے قبول کرنا ہے اور آپ کی ذات پہ مکمل ایمان لانا ہے. سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 158 ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں. تو اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان صرف اللہ کی ذات پر لانا مقصود نہیں ہے. وہ تو 1,24,000 قوم و پیش انبیاء بھی آتے رہے اور وہ بھی اللہ کی ذات پہ ایمان کی تلقین کرتے رہے. تو یہ آیت ہمیں واضح کر رہی ہے کہ صرف اللہ کی ذات پہ ایمان لانا انسان کا محور اور مرکز اور مدعا نہیں ہے. ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہے اور اسی پہ اس کا وقت آخر آ جائے تو مسلمان نہیں ہے. جب تک محمد الرسول اللہ کی تسبیح اپنے دل میں نہیں سماتا. اللہ پاک تو فرماتا ہے، مجھے تمہاری عبادتوں سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تمہاری ریاضتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تمہاری چاہتوں سے، عقیدتوں سے، محبتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو بس اپنے یار اور اپنے محبوب کی ادا کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر میرا محبوب کیسے بستا ہے، تمہارے دلوں کے اندر میرے محبوب کی تعلیمات کیسی ہیں، تمہارے دلوں کے اندر محبوب پاک کیسے خرامہ ناز کرتے ہیں. جب ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے جو آئیڈیل ترین ذوات ہیں ہمارے سامنے، جو حضور علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لائیں، ان کے ایمان لانے کا
انداز کیا تھا، ان کے ایمان لانے کا معیار کیا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا پہلا حق ہے ایک امتی پر کہ آپ کی ذات پہ ایمان لایا جائے. تو ایمان کیسے لائیں؟ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ تم نے ایمان کس انداز میں لانا ہے، تم نے ایمان کیسے لانا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 137 ہے، 137 نمبر آیت ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ارشاد ہوتا ہے اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آتے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو قرآن مجید کی اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا گیا. جس طرح صحابہ حضور کی ذات پہ ایمان لائے اس طرح اگر یہ قوم یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے. اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو ہدایت کے ستارے قرار دیا اور فرمایا تم میرے صحابہ میں سے کسی کا بھی دامن تھام لو تو تم ہدایت کے رستے کو پا جاؤ گے. یہ قرآن کی اس آیت سے بھی واضح ہو رہا ہے اور حدیث رسول کا بے شمار ذخیرہ ہے. تو صحابہ کرام کے ایمان کو ہم سب کے لیے معیار قرار دیا گیا کہ تم نے ایمان لانا ہے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے امتی پر ایمان لانا. تو وہ ایمان کیسے لانا ہے؟ فرمایا گیا وہ ایمان صحابہ کرام کے ایمان کو مد نظر رکھ کر تم نے ایمان ویسے لانا ہے جیسے میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کی ذات پہ ایمان لائے. اور قرآن مجید کی آیت آپ پڑھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کہا گیا نا تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ ایمان لاتے ہیں تو کفار کہہ رہے ہم ان نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت کفار اس وقت کے کہنے لگے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں نعوذ باللہ معاذ اللہ. لیکن اللہ نے فرمایا بے وقوف تم خود ہوگے جب یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کے چاہنے والے ہیں. دراصل ایمان اور ایمان کی کسوٹی ہم نے آنے والی امت کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کے ایمان کو قرار دے دیا ہے. تو حضور علیہ السلام کے غلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ایمان اس انداز میں لائے تھے. ولولہ ایسا تھا، چاہت اور محبت ایسی تھی کہ وہاں اس دور کے لوگ جو عقل سے کام لیتے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور کے غلاموں کو نعوذ باللہ وہ بے وقوف سمجھتے تھے. کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام ایمان لے کے آتے اور آ کے ہاتھ باندھ کے صرف بیٹھ جاتے. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ ایسے بڑا نزاکت ماب بن کے بڑا پروفیسر اور سکالر طبیعت والے بن کے ویسے بیٹھ جاتے. نہیں، جب وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے رسول کائنات کی مجلس میں حاضر ہوتے تو پھر انہیں اپنی ذات کی بھی اور بقا نہ رہے، انہیں اپنی ذات کا پتہ تک نہ رہتا. وہ اللہ کی ذات کے جلووں کے اندر اس طرح ماہ ہو جاتے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح اپنے آپ کو اپنے شیشے کو لبریز کرتے کہ لوگ انہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اس جملے سے متصف کرنے پر تل جاتے. حضور علیہ السلام کی ذات. اب جب ہم صحابہ کرام کے ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جہاں اور صحابہ کے ایمان کی بات آتی ہے وہاں جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ سر فہرست نظر آتا ہے. آپ جانتے ہیں جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کا کلمہ پڑھا، آپ غلام تھے، آپ کا آقا مکہ کا بہت بڑا ظالم اور جابر سرکش انسان تھا، سردار تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا. نعوذ باللہ معاذ اللہ جب اس کو پتہ چلا نا کہ بلال غلام میرا ہے لیکن دل میں کسی اور کو بساتا ہے، غلام تو میرا ہے لیکن دل میں کسی اور کی محبت کا راز الاپتا ہے، تو جلاد بن گیا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں اس نے زوردار رسی ڈالی اور اباس چھوکروں کے ہاتھوں میں رسی پکڑا دی اور جناب حضرت بلال کو وہ گھسیٹتے ہوئے پہاڑوں پر لے جاتے. جب پہاڑوں تک لے جاتے تو راکھ وادیاں اور پتھروں کے ٹکڑے اور پھر آپ کا جست اقدس لولہان ہو جاتا. جسم سے جب خون ٹپکتا تو وہ پھر وہاں سے پھر پہاڑوں سے گھسیٹتے ہوئے پھر واپس لے آتے. آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، بات یہاں تک ختم نہ ہوتی. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا کہ
کہ گھر آتے ہی آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیتا اور پھر اوپر سے کوڑے مارنا شروع کر دیتا، اور پھر بات یہاں تک بھی ختم نہ ہوتی، خون نکل رہا ہوتا، کوڑے لگ رہے ہوتے، پھر آپ پر پانی پینا بند کر دیتا، کھانا بند کر دیتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور آپ کو اتنی تکلیف دیتا، اتنی شدت اور اتنی جناب والا مصائب اور آلام کا کرساؤ برساتا۔ پھر جب سورج طلوع ہوتا تو جسم زخموں سے چور چور ہے، رسیوں سے بندھا ہوا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، اور پھر تیسرا ظلم یہ کرتا کہ مکہ کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر جناب حضرت بلال کو لٹا دیتا۔ ایک طرف زخم ہے، ایک طرف جسم پورا خون سے لہولہان ہے، اور ایک طرف کوڑے پڑ رہے ہیں، اور دوسرا تپتی ریت پر لٹا دیتا، اور پھر یہاں تک بھی بات ختم نہ ہوتی، اوپر بڑا وزنی پتھر رکھ کر اباش لڑکوں کو اس کے اوپر چڑھا دیتا تاکہ جناب بلال ہل تک بھی نہ سکے، اور یہ سارا کار و فر کرنے کے بعد کہتا کہ اے بلال صرف ایک دفعہ کہہ دے میں محمد کا کفر کرتا ہوں، صرف ایک دفعہ کہہ دے میں محمد کا انکار کرتا ہوں، یہ وحدہ لا شریک کا جو راگ الاپتا ہے اس کو چھوڑ دے، ایک دفعہ کہہ دے میں یہ ساری مصیبتیں، یہ کر و فر، یہ سارے ختم کر دوں گا۔ لیکن ہمارے سامنے قرآن مجید نے جن زوات کو آئیڈیل قرار دیا کہ تم نے ایمان اس انداز میں لانا ہے محبوب پاک کی ذات پہ، جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے، جناب حضرت بلال یہ سارا کچھ ظلم سہنے کے بعد امیہ بن خلف کہتا اگر بلال صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ میں محمد کا کفر کرتا ہوں، محمد کا انکار کرتا ہوں، وحدہ لا شریک کا راگ جو الاپ ہے اس کو چھوڑتا ہوں، میں یہ سارے ظلم، زیادتیاں، جبر اور فرعونیت اور فسطائیت اس کو ختم کر دوں گا۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی جسم کے ساتھ کوڑے جسم پہ پڑ رہے ہوتے، دھوپ پہ گرم ریت پہ آپ کا جسم اقدس ہوتا، اور اوپر وزنی پتھر ہوتا، کوڑے پڑ رہے ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کے اندر میخیں کیل چبوئے جاتے، اور پھر یہ کہا جاتا کہ چھوڑ دو جناب حضرت بلال حبشی کی زبان سے بقول سید اعلیٰ حضرت یہی الفاظ نکلتے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ جناب حضرت بلال کہتے ہیں یہ تو ایک جان ہے، اگر اس جیسی ہزاروں جانیں کیا، لاکھوں جانیں کیا، کروڑوں اور اربوں جانیں بھی ہوں، میں مصطفیٰ کی عزت اور ناموس پہ قربان کر دوں۔ ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ دلربا جاری ہو گیا ہے، اب یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن یہ نعرہ دلربا ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ، اس انداز میں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا یہ پہلا حق ہے، ایک امتی پر، ایک عاشق پر، ایک غلام پر، ایک چاہنے والے پر، کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر کیا کیا جائے جی؟ ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے بس صرف دل میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جب زبان سے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس پہ قائم ہو جاؤ۔ زمانے کی جیسی دھپیڑ زدہ تپش آپ کو لگتی ہے لگتی رہے، صحابہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، جو مرضی ہو جاتا، حالات کی فسطائیت جس انداز میں بکھر جاتی، صحابہ ایک انچ میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پہ، حضور کی عزت اور حضور کی ناموس پہ اور اسلام کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے۔ تو اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے، صدق کے دل سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کی اسوہ نور کو اپنائیں۔ تاجدار کائنات حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک غلام پر، ایک چاہنے والے پر جو دوسرا حق ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان لائیں۔ یہ پہلا حق۔ آگے جو دوسرا حق بیان ہوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دوسرا حق یہ ہے ایک غلام پر، ایک چاہنے والے پر کہ بڑھ چڑھ کر
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ تعظیم کا تعلق ادب سے ہے اور توقیر کا تعلق بغیر کسی حیل و حجت کے آپ کے احکام اور آپ کے فرامین کو قبول کرنے کے ساتھ ہے۔ ہم نے تعظیم بھی کرنی ہے اور توقیر بھی کرنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا دوسرا مین مرکزی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام، حضور کے صحابہ کس انداز میں حضور کے حکم کو بجا لاتے۔ میں اور آپ تو حیل و حجت تراشتے ہیں، ہم حکمت اور دانائی اور تدبر کو پہلے لگتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ اس کام کو اور اس حکم پہ عمل کیا جائے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے تھوڑا سا یو ٹرن لیتے ہوئے، تھوڑا سا اس طرح ہو کے، تھوڑا سا اس طرح ہو کے، اس طرح اس پہ اگر کام کر لیا جائے، عمل کر لیا جائے تو یہ ادب اور تعظیم اور توقیر ہو جائے گی۔ نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ذرا سنیں یہ حدیث پاک، آپ اپنے ایمان کو جلا بخشیں کہ کیسے حضور کے غلام اور حضور کے صحابہ ادب اور تعظیم اور توقیر کرتے تھے، بغیر کسی ادھر سے حضور کا حکم ہوا اور ایک لمحے سوچے بغیر اس پہ کر گزرے، اس پہ عمل کر گزرے۔ جناب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نے 10 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنا عرصہ؟ یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آقا کائنات کی خدمت میں گزارے۔ حضرت انس کہتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب وحشی بن حرب تک کسی صحابی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے حضور کی بارگاہ میں آیا ہو اور اونچی آواز میں بات کی ہو۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زبان تو تھی منہ میں، لیکن حضور کی بارگاہ میں آتے تو الفاظ بھی تالے کے اندر، زبان بھی کنٹرول کے اندر۔ 10 سال کا عرصہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کی ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کام ہوتا تو حضور علیہ السلام کے غلام، حضور کے صحابہ حضور کے در دولت پہ آتے تو آ کر دروازہ نہیں کھٹکاتے۔ آج ہمارے یہاں دروازہ کھٹکائیں تو پتہ چلتا ہے بندہ جتنی مرضی گہری نیند گولیاں کھا کر بھی سویا ہو، ایک دفعہ دروازہ کھٹکانے کی ضرورت ہے۔ ایسے کھٹکاتے ہیں جیسے وہ دروازہ کھولنے والا پہلے دروازے پہ موجود ہو، اتنی زور سے اور اتنی شدت کرب سے۔ اللہ اکبر، اللہ پناہ دے۔ حضور کے غلام اور حضور کے صحابہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے پہلے تو دروازہ کھٹکاتے ہی نہیں تھے، ادب اتنا تھا، دروازے ہی نہیں کھٹکاتے تھے۔ دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر لکھا ہے، دروازے کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور ارادہ قلب سے آگاہ ہوتے، تاجدار کائنات بعد تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی حاجت رہی فرماتے۔ دروازہ اگر کھٹکانے کی کبھی بھی ضرورت پیش آ جاتی، امام بخاری ادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے غلام حضور کے صحابہ دروازہ کھٹکانے کی اگر نوبت آ بھی جاتی تو یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا، اس سے ایسے دروازہ کھٹکاتے تھے، ایسے، نہ کہ چابی ہاتھ میں لی اور یا کوئی اور چیز یا روڑٹ ہاتھ میں لیا اور دے مارو اور فلاں، نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات کا اتنا ادب، اللہ اکبر، ادب اور احترام، یہ دوسرا حق ہے حضور علیہ السلام کی ذات کا کہ حضور علیہ السلام کا ادب کیا جائے۔ جناب حضرت عباس حضور کے چچا جان تھے اور عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ جناب حضرت عباس تاجدار کائنات سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو لیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے کسی صحابی نے حضرت عباس سے پوچھ لیا حضور کے صحابہ ادب کیسا کرتے تھے حضور تاجدار کائنات کا؟ حضور کے چچا تھے جناب حضرت عباس، جو بھی جواب ارشاد فرماتے بجا تھا۔ پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ صاحب ذرا جب پوچھا جائے آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں، اس کا مطلب عمر ہی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ایج بتانا ہوتا ہے۔ حضرت عباس عمر میں 2 سال بڑے تھے تاجدار کائنات سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اور وہ بھی یہ بھی جانتا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور جناب حضرت عباس نبی نہیں ہیں، حضور کے چچا جان ہیں۔ پوچھنے والے کو سارا پتا تھا، لیکن پوچھا اے جناب عباس عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو
تو جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، وہ ادب اور احترام کا ایسا زاویہ ہے، ادب اور احترام کا ایسا زینہ ہے، اور ادب اور احترام کا ایسا روشن مینار ہے جو قیامت تک لوگوں کے سامنے ایک مشعل راہ ہے۔ جناب حضرت عباس فرماتے ہیں ہو اکبر منی وولدت قبلہ، بڑے تو حضور علیہ السلام کی ذات ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا تھا، بڑے حضور ہیں، ہوا اکبر منی کہ بڑے حضور علیہ السلام کی ذات ہیں، وولدت قبلہ، ہاں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ یہ ادب تھا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا۔ اور پھر وقت کے روح پہ کیسے صحابہ ادب کرتے، ادھر سے جملے ختم ہوتے تو صحابہ فوراً عمل کر گزرتے، وقت کی روح بغیر کسی حیل و حجت کے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ایک دن حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص کھڑا تھا، حضور علیہ السلام نے دوران خطبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ نیچے، دوران خطبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جناب حضرت زید بن حارثہ مسجد کی گلی سے آ رہے تھے، کانوں تک آواز پہنچی تو وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا شخص، ہم تو اتنے نہیں ہیں، کہہ دے کہ پتہ یہ بھی بڑا کوئی عقل مندی ہے، وہ آ رہے تھے اور گلی میں آواز سنی اور وہیں پہ بیٹھ گئے۔ یہ عقل کے ترانے اور عقل کے راگ الاپنے والے، ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا تخیل اپنے اور تفکر ذہن میں پال لیں، لیکن نہیں، حضور علیہ السلام کی ذات کو عقل کے پیمانے میں جس نے بھی تولا، کوئی ابو جال بن گیا، کوئی عتبہ بن گیا، کوئی شیبہ بن گیا، کوئی لہب بن گیا، اور جس نے محبت کے پیمانے سے تولا، آج بھی کوئی ابو بکر صدیق بن کے نظر آتا ہے، کوئی عمر فاروق بن کے نظر آتا ہے، تو کوئی عثمان غنی بن کے نظر آتا ہے، تو کوئی مولا علی بن کے نظر آتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مسجد میں خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، آپ نے ایک شخص کو کہا، ایک کھڑا تھا شخص، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو حضرت زید بن حارثہ گلی میں آ رہے تھے، سنا وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غنم سے تھے، یہ اپنے گھر سے آ رہے تھے اور آواز، گھر تھوڑا قریب تھا، آواز ان کے کانوں تک وہاں پہ پہنچی تو آپ اپنے گھر کے دروازے سے نکل رہے تھے، آپ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثم نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور پھر جناب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اس وقت مسجد کے بالکل جو سینٹرل مین پوائنٹ ہوتا ہے نا جی، جہاں پہ جوتے ہم اتارتے ہیں، وہاں پہ تھے۔ جناب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں وہاں پہ ہی بیٹھ گیا۔ جب نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، جمعہ کے بعد حضور علیہ السلام کو ہم ملنے کے لیے، دست بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ جو ہم نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا معمول تھا، یہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصافحہ کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، سنت کے اصول کے لیے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کوئی ساتھی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی کیا کر رہا ہے، ہم اس کے آگے، وہ آگے نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے آ کے سلام پیش کرتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے، غلط عمل ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے سے ہو کے آئیں۔ سنت کے اصول کے لیے آپ اتنے بڑے فریضے کا انکار کر رہے ہیں، اس کو کمر کر رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت زید بن حارثہ، ہم نے سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زید بن حارثہ تم کہاں تھے؟ جمعے میں مجھے نظر نہیں آئے۔ عرض کی آقا میں تو حاضر تھا، بس میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا تو آپ کی آواز کانوں میں پہنچی، میں اس وقت گلی میں تھا تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اے انس بن مالک آپ کہاں تھے؟ آقا میں بھی مسجد میں حاضر تھا، میں فلاں جگہ پہ پہنچا تھا، آپ کی آواز کانوں میں پہنچی اور میں پھر فوراً وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اے مرثد بن ابی مرثد آپ کہاں تھے؟ آقا میں آ رہا تھا، راستے میں فلاں جگہ پہ تھا، آپ کی آواز پہنچی، میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرثد بن ابی مرثد، نہ میں نے آپ کو کہا تھا، نہ زید بن حارثہ نہ آپ کو کہا تھا، نہ اے انس بن مالک نہ آپ کو کہا تھا، میں نے تو فلاں شخص کو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کی ہر ادائے دل نوازی میں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ آقا ہم نے کبھی کوئی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کس کو ادا کر رہے ہیں، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، ہمیں تو یہی محسوس ہوا کہ گویا حضور فرما رہے ہیں بیٹھ جائیں تو ہم سارے بیٹھ گئے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا، نہ کبھی دریا دیکھا، جہاں تیری ادا نظر آئی وہیں ڈوب گئے، جہاں تیری ادا نظر آئی وہیں۔
تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اس انداز میں حضور کا ادب کرتے، حضور کا احترام کرتے، اور پھر وَتُوَقِّرُوا پہ اس انداز میں عمل کرتے۔ حضور تاجدار کائنات جو ہی آپ اپنی زبان سے کلمات ادا فرماتے، صحابہ اس پہ عمل کر گزرتے بغیر ہیل و حجت کے، ادب اور احترام، اللہ اکبر، اتنا کہ حالات جیسے مرضی ہو جائیں، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کا ادب نہیں چھوڑتے تھے، ادب نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعہ پر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کی تھی، وہ غار ثور کے اندر کیسی بڑی مشکل اور نزاکت والی سانپ نے 16 مرتبہ 16 ٹائم ڈنگ مارا، اس وقت بھی جناب حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ حضور اٹھو اٹھو جلدی کرو مجھے سامنے ڈس دیا، نہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں قربان ہو آپ پہ، یا رسول اللہ میرے باپ آپ پہ قربان ہو، فدا کا روحی و قلبی، یا رسول اللہ میری روح آپ پہ قربان، میرا دل آپ پہ قربان، یا رسول اللہ سامنے ڈس دیا ہے۔ یعنی ہنگامی صورتحال میں بھی ادب اور احترام کو ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا دوسرا بڑا مین اہم حق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کا جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ادب اور احترام کا، یہ کیسا امتی ہے کلمہ پڑھتا ہے اور پھر ڈھونڈنے پہ نکلا ہے، یہ معاملہ تھا، یہ اختیار تھا تو یہ نہیں تھا، یہ تھا تو یہ نہیں تھا، نہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو بس۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم نے تو نہ جبریل کو آتے دیکھا گزرتے دیکھا، نہ ہی قرآن کو اترتے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ جبریل ہے ہم نے مان لیا، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے ہم نے مان لیا، ہم تو خدا کو خدا بھی مانتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ مانتے ہیں، ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں۔ جناب حضرت خزیمہ والا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو آپ کے غلاموں پر، امتی پر جو حقوق من جملہ ہیں، ان میں سے جو تیسرا حق ہے، مین مرکزی حق، وہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا بھی ہے۔ پہلا حق لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کی ذات پہ ایمان لانا ہے۔ دوسرا حق وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ اور جو تیسرا حق ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، صرف نام کی محبت نہ ہو۔ ہم نام سے محبت کرتے ہیں، ہمارے کام سے واضح ہونا چاہیے کہ ہم واقعتاً حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کام جب ہو نا نام ویسے ہو ہی جاتا ہے، جب بندے کا کام بولے نا نام ویسے ہی ہو جاتا ہے، اگر کام ہی نہ ہو تو نام بھی نہیں ہوتا، کام بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مجمع الزوائد امام حیثمی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 28 ہے اور حدیث نمبر 3554 ہے۔ جناب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹے سے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت طلحہ بن برار۔ حضور ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، یہ بھی ہم صحابہ کرام کے اطوار اور اعمال سے دیکھتے ہیں کہ حضور کے غلام، حضور کے صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ گلی سے تاجدار کائنات گزر رہے تھے تو اچانک جناب حضرت طلحہ بن برار آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو ایسے حق کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی گلے لگایا، ماتھا چوما، پیشانی کو چوما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلحہ کیسے ہو؟ عرض کی حضور ٹھیک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مجھے کوئی کام بتائیں، آپ کا کام کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کا کام کروں۔ تاجدار کائنات سے بڑی محبت کرتے تھے حضرت طلحہ بن برار۔ عمر 13 یا 14 سال کے درمیان تھی، امام حیثمی نے لکھا، اور کچھ محدثین نے، امام منذری جیسے انہیں کو 8 سال عمر لکھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے، آ کر حضور علیہ السلام کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے۔ حضور علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے۔ چھوٹے چھوٹے کام کیا ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے جاؤ بازار سے فلاں سودا لے کے آؤ، بازار دکان سے فلاں چیز لے کے آؤ، ایسے چھوٹے چھوٹے کام۔ اچھا جب حضور کی بارگاہ میں یہ حاضر نہیں ہوتے تو تاجدار کائنات اتنی محبت فرماتے تھے حضرت طلحہ بن برار سے کہ ان کی غیر موجودگی میں صحابہ کے سامنے حضور حضرت طلحہ کا ذکر کرتے، ان کی غیر موجودگی میں۔ ایک دن کچھ صحابہ کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام نے